نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو ہدایت کی راہ پر لے آتا ہے۔ اس کتاب مقدس کی ہر سطر، ہر لفظ اور ہر آیت میں برکت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسی صورتیں جو مصیبت میں ڈھال بن جاتی ہے، غم میں تسلی دیتی ہے اور قبر کی تاریکی میں روشنی کا سامان بن جاتی ہے۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی دو ایسی عظیم صورتوں کے فضائل پر، جو اگر روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا لی جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ تو آئیے ان صورتوں کے روحانی خزانے سے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ وہ دو صورتیں یہ ہیں، نمبر 1 سورۃ النحل، نمبر 2 سورۃ الاسراء۔ سورۃ النحل کی فضیلتیں۔ اگر کسی شخص کے دشمن اسے مارنا چاہتے ہو اور اسے ہلاکت کا خوف ہو تو سورۃ النحل کو ایک بیٹک میں ایک آدمی یا کئی آدمی 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی دشمن اس کے فرما بردار ہوں گے، اور اگر اطاعت نہ کی تو پریشان اور ذلیل ہوں گے۔ دوسری فضیلت، اگر کسی شخص کے دشمن اس کی جگہ جتھا بنا کر نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو سورۃ النحل کو 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ دشمن منتشر ہوں گے۔ یہ سورۃ النحل کی فضیلتیں ہوئی۔ اب سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل۔ سورۃ الاسراء کا روزانہ باوضو 3 مرتبہ پڑھنا 2 جہان کی ترقی، کامیابی، حصول مراتب اور عزت اور سارے جہان کی مشکل کے حل کے لیے نہایت مجرب اور مفید ہے۔ دوسری فضیلت، اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہے اور وہ بات کرنے میں اٹکتا ہے یا بات کرتے وقت اس کی زبان پھرتی ہے تو عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے پاک کاغذ پر سورہ بنی اسرائیل کو لکھیں اور پانی سے گول کر روزانہ بچے کو پلائیں تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ دوسری فضیلت، یہ انتہائی اہم ہے، جو کہ ہمارے اکثر بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو بالکل غور سے سنیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی کن ذہن ہو، سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کر کے بھول جاتا ہو تو باوضو ہو کر عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے پوری سورہ بنی اسرائیل کو لکھیں اور پانی میں گھول کر روزانہ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا ذہن کھل جائے گا اور حافظہ بحال ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی صورتوں کے فضائل ہیں، اس کو آپ کم بالکل نہ سمجھیں، بلکہ تصور میں بھی یہ نہ لائیں کہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کا اثر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ کامل یقین ہو، توجہ کے ساتھ پڑھی جائے اور تلفظ کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر تلفظ غلط ہوگا، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے لکھنا، یہ دونوں شرط ہیں۔ اگر آپ صحیح نہیں لکھیں گے اور صحیح نہیں پڑھیں گے تب بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے پڑھیں اور صحیح تلفظ اور صحیح الفاظ کے ساتھ اس کو لکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلوبہ مسائل آپ کے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔